السلام علیکم۔ تو آج کی اس نئی ویڈیو میں مائنڈفل فیملی کی طرف سے اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود پر یقین کیسے بنایا جائے۔ خود اعتمادی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ خود پر یقین کیسے بنایا جائے۔ سو ویلکم ٹو مائنڈ فیوز، جہاں الفاظ زخم نہیں بلکہ حوصلہ دیتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سب سے مشکل لڑائی آپ کی کسی انسان سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے اپنے آپ سے ہی ہوتی ہے۔ آپ سب کے سامنے تو مضبوط ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو خود سے کہتے ہیں نہیں یار میں ناکام ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ آپ کے دل کی آواز ہیں، اور آج یہ ویڈیو آپ کو سنبھالنے کے لیے آئی ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل کی بات، خود پر یقین ٹوٹتا نہیں ہے، توڑا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خود پر یقین کبھی خود سے نہیں ٹوٹتا، توڑا جاتا ہے۔ اور جو توڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے رویے، وہ ہمارے دوستوں کے لہجے، ان کے تانے، وہی ہمیں توڑتے ہیں۔ ہمارا خود اعتماد وہ توڑتے ہیں۔ آٹومیٹیکلی خود اعتمادی ہمارے اندر ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ تو انسان خود کو دیکھ کر کہتا ہے یار شاید مجھ میں ہی کمی ہے، لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ لوگ وہ غلط ہوتے ہیں۔ کمی تم میں نہیں ہے، کمی تم میں نہیں ہے، تمہارے اس حوصلے میں کمی آ رہی ہے، تمہاری اس خود اعتمادی میں کمی آ رہی ہوتی ہے، جس میں تمہیں لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں۔ ناکامیوں سے، بار بار دھچکوں سے تم سمجھتے ہو کہ یار واقعی لوگ سچے ہیں، میں ناکام ہوں، لیکن نہیں، تم ناکام نہیں ہو۔ تمہارا اپنے خود اعتمادی کو بلند کرو، ضرور کامیاب ہو کے رہو گے۔ تو کچھ اس کے ہم اب دیکھیں گے، کچھ اس طرح کے ہمارے سٹیپس ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہم اس سوچ سے نکل سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے، سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ خود سے نفرت چھوڑو۔ پہلے خود سے نفرت چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے کبھی یہ سوال کرو کہ کیا جب بھی میرے اوپر کوئی سب سے برا وقت آتا ہے یا آیا تھا تو کیا میں خود کو سپورٹ کر رہا تھا؟ حالانکہ ہم لوگوں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں ہمارے مشکل ٹائم میں، لیکن کیا یہ اپنے دل سے سوال کرو کہ کیا خود میں اپنے آپ کو اس وقت سپورٹ کر رہا تھا جب میں ناکام ہوا تھا یا گرا تھا یا کسی مقصد کو حاصل کرنے سے رہ گیا تھا، اس وقت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو کیا میرے اپنے دل نے مجھے سپورٹ کیا تھا، میں نے خود کا ساتھ دیا تھا، یا میں خود ہی خود کو سب سے زیادہ توڑتا ہوں؟ میں خود کو سنبھالتا ہوں یا خود کو توڑتا ہوں؟ یاد رکھو، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی سی ناکامی مل جائے، اس کو پرماننٹ نہ سمجھیں، مستقل نہ سمجھیں، خود کو خود گلے لگائیں۔ اور یہ جب آپ خود سے نرمی سے بات کرتے ہیں، خود سے نفرت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دل کو اور روح کو ملا لیتے ہیں، اپنے الفاظ کو، اپنی سوچ کو، مقصد کو ملا لیتے ہیں، یہی آپ کی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیونکہ خود پر یقین ہی کی بنیاد جو ہے وہ خود سے دوستی کرنا ہے۔ دوسرا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے کہ خاموش جدوجہد کو مان لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر جو لڑائیاں آپ کی ہوتی ہیں وہ تالیوں کی، لوگوں کے حوصلوں کی نہیں، پابند نہیں ہوتی۔ آپ خود جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ رو بھی رہے ہوتے ہیں، خود کو سنبھال بھی رہے ہوتے ہیں، آپ خاموش جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد کرو وہ راتیں جب آنکھوں میں آنسو تھے اور لیکن خواب تمہارے زندہ تھے۔ آنکھوں میں تو آنسو تھے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن خواب زندہ تھے۔ یہ سب تمہاری کمزوری نہیں تھی، یہ تمہاری طاقت تھی، یہ تمہیں طاقت دینے آئی تھی۔ ایک اور سٹیپ سب سے امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری اس سفر میں، وہ یہ ہے کہ چھوٹی کامیابیوں کو مانو۔ ہمارے ہاں بڑا ہی ناشکری کا رواج ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے ہے کہ ہمیں جب کوئی چھوٹی چھوٹی کامیابی ملتی ہیں نا، ہم انہیں کامیابی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی بار بڑی کامیابی جو ہمارا مقصد ہے ہمیں وہ مل جائے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کامیابی ہمیں راستے میں مل رہی ہوتی ہیں اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے،
اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ہم شکر گزار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے، ہم انہیں کامیابیاں نہیں سمجھتے. یہ ایک ہمارا بڑا ہی مشکل ہے کہ اپنی ان چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. کیونکہ جب بھی یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی بڑا مقصد، بڑی کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے ہی گزرنا ہوتا ہے. آپ ان کو پا کر ہی ہمیشہ بڑے مقصد کو پاتے ہیں. جو اگلا چوتھا ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ کو نرم کرو. جو اپنی سوچ ہے نا، جو خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، اس کو نرم کر لو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ خود سے بڑی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. جو ہم اپنے آپ سے اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں میں ناکام ہو گیا ہوں. نہیں، اس کی جگہ یہ غلط جملہ ہے. اس کی جگہ آپ خود سے کہو کہ میں سیکھ رہا ہوں، ابھی میں سیکھنے کے فیز میں ہوں، میں سیکھ لوں گا تو کامیاب بھی ہو جاؤں گا. کچھ آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، جی میں نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آپ ان کو اس طرح سے خود سنا کہو کہ یار میں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ اس میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا. یاد رکھو، جو سوچ کی آواز ہوتی ہے وہی تمہاری قسمت بن جاتی ہے. تو اپنے دل سے پہلے خود کو ہرانا بند کر دو، سوچ کو نرم رکھو. تو اگلا جو ہمارا اس میں سٹیپ ہے وہ ہے مشکل وقت سے مت ڈرو. بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے اس چیز کا کہ مشکل وقت نا، بہت سے لوگ نا مشکل وقت کو اپنی ناکامی سمجھ لیتے ہیں. مشکل وقت کبھی بھی ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتا، یہ ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے. اور جو لوگ مشکل وقت میں مضبوط رہ کر اس کو گزار کے کھڑے رہ کر آگے پاس ہو جاتے ہیں، اس میں سے اس کو گزار لیتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، لوہا جب تک آگ میں نہیں جاتا تلوار نہیں بن سکتا. مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ آگ میں جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ریوارڈ ہوتا ہے وہ ایک تلوار میں بدل گیا ہوتا ہے. بیج بھی جب زمین میں کوئی ہم بوتے ہیں تو اسے مشکل وقت سے گزرتا ہے، تبھی جا کے وہ ایک بڑا سایہ دار درخت بنتا ہے. انسان بھی ایسے ہی، جب تک مشکل وقت سے نہیں گزرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. مشکل وقت آپ کو اگلے لیول کے لیے تیار کرنے آتا ہے کامیابی کے. اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل وقت میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اسے پاس کر لو تو آپ کو اس سے بہتر کچھ عطا کرے. تو آخری جو ہے سب سے اس کا سٹیپ وہ یہ ہے کہ خود سے وعدہ کرو. ایک وعدہ جو کامیاب لوگ خود سے ہمیشہ کرتے ہیں. کامیاب لوگوں کی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایک پہلو ہوتا ہے، وہ خود سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہار تو مان سکتا ہوں لیکن کبھی بھی میں خود یقینی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی خود پہ اعتبار نہیں چھوڑوں گا. کہ ٹھیک ہے کہ بعض چیزیں میرے حق میں بہتر نہیں ہوتی، میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے مجھے وہ نہیں مل سکتی. تو نہ کامیاب لوگ سے اپنی ہار نہیں تسلیم کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ملی، میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی، لیکن اس سے ان کی خود اعتمادی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے. اب آخر میں اگر تمہارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں تانے مار رہے ہوتے ہیں ناکامی کے، تو یاد رکھو ان کو اگنور کرو. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. اکیلے بے شک ابھی مشکل وقت اگر ہے، اکیلے ضرور ہو لیکن کمزور تو نہیں ہو. محنت کرو، ان چیزوں پہ عمل کرو، ان اقدام پہ عمل کرو، ان سٹیپس پہ، تو آپ اپنے اندر ضرور فرق دیکھیں گے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے مائنڈ فیول فیملی کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آخر میں بس میں اتنا ایک بات کہہ کے ویڈیو کو ختم کروں گا کہ کامیابی کسی خاص انسان کا حق نہیں ہے. کامیابی کسی بھی خاص انسان کا حق نہیں ہے، وہ محنت کرنے والوں کا حق ہے. محنت کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے، خاص سوچ رکھنے والوں کے لیے تحفہ ہے. جو خاص سوچ رکھتے ہیں ان کا تحفہ ہے. کسی عام ایسے انسان کا حق نہیں ہے جو نہ محنت کرتا ہے، نہ کوئی خاص سوچ ہوتی ہے اس کی، بس وہ اتفاق سے نہیں ملتی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.